طب یونانی والے ہیں، اطباء حضرات ہیں، حالانکہ کوئی شک نہیں کام وہ بھی کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے ایسے مایہ ناز حکیم موجود تھے اور ابھی بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمیں دکھاتے ہیں، لو جی یہ نسخہ دیکھیں جی، یہ نسخہ کیسا ہے، کیا ہم استعمال کر لیں نا۔ اکثر و بیشتر ایسے نسخے جو ہے نا وہ اناڑی لوگوں کے، عطائیوں کے ہوتے ہیں۔ یہ جو ٹوٹکے ہیں، کیا ان کا تعلق صرف اسی طب یونانی کے ساتھ ہی ہے، یا جو دوسرا میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے ان کے اندر بھی ٹوٹکے اس طرح کے چلتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات میں مبالغہ زیادہ ہے۔ سرجری، جراحت کے فیلڈ میں ایلوپیتھی، آپریشن کے جتنے اوزار ہیں، آلات ہیں، یہ دیکھیں یہ حکیموں کے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن بعد میں جب حکیم کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں آپ کو کس نیم حکیم نے یا کس ڈاکٹر نے یہ بتا دیا اور آپ نے علاج کروایا، اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ انگریزی میں تو کسی چیز کا علاج نہیں ہے۔ ایلوپیتھی کے اندر جو ہے نا ایمرجنسی علاج، ایمرجنسی سکون موجود ہے، خطائیں ادھر بھی برقرار ہیں۔ جتنے حادثے، جتنی اموات ہسپتالوں میں یا انگریزی دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ سے ہوتی ہیں نا، حکیموں کے ہاتھوں سے اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا تعلق ہے علاج بالغذا، کہ ہم جو ہے اپنا علاج کسی بھی قسم کی بیماری کا وہ غذا کے ساتھ کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اور زمانہ قدیم کے اندر یہ جو علاج ہوا کرتے تھے وہ کیسے ہوا کرتے تھے، کہ آپ نے یہ اس طرح کی بہت سی قصے کہانیاں بھی سن رکھے ہیں کہ جو حکیم ہوتے تھے وہ کسی بادشاہ کا اگر علاج کرتے تھے تو کس طریقے سے کرتے تھے، عام بندے کا کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، اس طرح کے بہت سے معروف قصے بھی آپ نے سن رکھے ہیں۔ تو زمانہ قدیم کے اندر آج کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے وہ تو نہیں ہوتی تھیں، آج کی جو لیبارٹریز ہیں وہ نہیں ہوتی تھیں، تو اس کے باوجود لوگوں کے علاج معالجہ ہوا کرتا تھا۔ تو ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج علم تقسیم کر دیا گیا ہے اور طب کو جو ہے وہ الگ رکھا جاتا ہے، اور اسی طرح جو میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، لیبارٹریز ہیں، ان کو الگ سے رکھا گیا ہے، اور پھر بعض دفعہ ان کا آپس میں کلیش بھی یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ وہی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جن سے وہ ادویات بنتی ہیں اور یہ خالص ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے حکیم صاحب سے کہ ان میں کتنی اقسام ہیں، یعنی طب کی بنیادی طور پہ کتنی اقسام ہیں، اور یہ جو قسمیں بنی ہیں کیوں بنی ہیں، اس کا اصل پس منظر کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے معزز مہمان حکیم ابو عامر صاحب کو، چلتے ہیں ان کی جانب اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے میں محدث میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ احباب نے مجھے انوائٹ کیا اور طب کے حوالے سے گفتگو کا موقع دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ حکیم صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ طب کی بنیادی طور پہ کتنی قسمیں ہیں؟ جہاں تک طب کی اقسام کا تعلق ہے نا، میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرا مطالعہ ہے، جب سے دنیا بنی ہے لوگ بیمار ہوتے رہے اور اپنا کسی نہ کسی طریقے سے علاج کرتے رہے ہیں، ضرورت ہوتی تھی تو علاج ڈھونڈتے رہے ہیں۔ تو مشرق کا طریقہ علاج اور تھا، مغرب کا اور تھا، عرب دنیا کا اور تھا، یونان کے لوگوں کا اور تھا۔ تو پوری دنیا میں الگ الگ طریقے رائج ہوتے گئے۔ تو سب سے زیادہ جو معروف طریقہ علاج زمانہ قدیم میں ہوا وہ طب یونانی کے نام سے معروف ہوا۔ یونان کے اندر بڑے بڑے اطباء کرام، بڑے بڑے فلاسفہ وہ سامنے آئے، تو ابھی ان کے نام وہ درخشندہ ستاروں کی طرح چمکتے ہیں تاریخ کے افق پر۔ اور اسی طرح یونان کے اندر جڑی بوٹیوں سے علاج ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات بھی میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ سقراط کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ سقراط طب قدیم کا ایک مایہ ناز شخص تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی ذہانت دی تھی، بڑا ملکہ دیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس نے دیکھا کہ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو ایسے ویرانوں میں چلے جاتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، یا صحراؤں میں چلے جاتے ہیں، یا زمین پر لیٹتے ہیں، مختلف طریقوں سے علاج کرتے ہیں۔ تو اس نے جڑی بوٹیوں پر کام کرنا شروع کیا اور ان کے ذائقوں کو سمجھ کر پھر اس نے علاج کرنا شروع کر دیا۔ تو ہوا ایسے کہ وہ شخص لوگوں کو کوئی نہ کوئی جڑی بوٹیاں کھلاتا تھا
تو لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو اس کے اس کام کو دیکھ کر اس زمانے کے انسان بڑے حیران تھے کہ انہوں نے مشہور کر دیا کہ غالباً سقراط تھا یا کوئی اور تھا، سقراط، وہ جو ہے نا شخص، وہ تو جادو کرتا ہے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو جادو کے لیے جو لفظ آہستہ آہستہ مستعمل ہوا نا، وہ طب تھا۔ طب کا ایک لفظ جادوگری بھی ہے، ایک معنی جادوگری بھی ہے۔ لفظ طب کا ایک معنی جادوگری بھی ہے۔ مراد ان کا یہ تھا کہ یہ ایسا جڑی بوٹیاں کھلا کر جادو کرتے ہیں، جڑی بوٹیوں کے ذریعے جادو کرتے ہیں، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ سلسلہ اس قدر آگے بڑھا، بڑے بڑے فلاسفہ پیدا ہوئے، بڑے بڑے اطباء نامی گرامی پیدا ہوئے، انہوں نے پھر اس چیز کو آگے بڑھایا۔ خیر جالینوس نے پھر اس سارے علم کو مرکب کیا۔ جالینوس کے بعد پھر شیخ الرئیس ابن سینا تھے، انہوں نے اس کو باقاعدہ طور پر اس علم کو مدون کیا اور اس کو اصول و قواعد وہ ریگولیٹ کیے۔ ٹھیک ہے، یہ یونان میں یہ کام ہو رہا تھا۔ اس زمانے میں یونان کے علاقوں میں تو یہ کام ہو رہا تھا، انڈیا کے علاقوں میں، ہندوستان کی سرزمین میں یہ کشتہ سازی کی طب چل رہی تھی۔ اس کو آیورویدک کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آیورویدک یہ کشتہ سازی دانتوں کے ذریعے یہ علاج کرتے تھے، اور یہ بھی بہت مایہ ناز علاج تھا۔ زمانہ قدیم کے بڑے بڑے وید جو ہے نا، ان کے حیران کن ان کے جادوئی اثرات علاج میں تھے۔ تو بہرحال دنیا میں ایک طرف مشرق میں تو یہ علاج کیا جاتا تھا آیورویدک، اس طریقے علاج کو آیورویدک کہا جاتا تھا، اور یونان کے علاقے میں طب یونانی معروف ہو رہی تھی۔ مغرب اس سے کوسوں دور تھا، مغرب کو اس وقت پتہ بنک بھی نہیں پڑی تھی کہ طب کیا چیز ہے، علاج کیسے ہو۔ تو اس زمانے میں مغربی دنیا سفر کرتی تھی یونان کی طرف۔ یونان سے پھر یہ علم منتقل ہوا عرب کے حکماء میں۔ اسلامی دنیا جس کو طب اسلامی کہا جاتا ہے، طب اسلامی اس وجہ سے کہا، ایک ہے طب نبوی، ایک طب اسلامی ہے۔ طب اسلامی دور میں جو بڑے بڑے مایہ ناز حکماء ہیں، انہوں نے یونانی زبان کے ترجمے کروائے، اور بڑے بڑے اجل اطباء وہ بیٹھے، انہوں نے اس علم کو آگے بڑھایا۔ اس زمانے میں دنیا سفر کرتی تھی بغداد کا، اور ہمارے اسلامی حکمرانوں کی طرف، ہم اسلامی اطباء کی طرف لوگ سفر کرتے تھے۔ تو پھر مغربی دنیا نے ہم سے ہی یہ ہماری شمع سے ہی علم حاصل کیا تھا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا ورک کیا۔ تو آہستہ آہستہ ایک تیسرا علم وہ دنیا کے سامنے آیا، طب جدید، ایلوپیتھی کے نام سے، انگریزی ادویات۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب دیکھتے ہیں نا، ہم پرانی کتابوں میں دیکھتے ہیں یا ایلوپیتھی کی اناٹمی کی بکس کے اندر دیکھتے ہیں، ان کے نام پڑھتے ہیں، ہڈیوں کے نام وہ عربی زبان میں ہیں، مسلز کے پٹھوں کے جو نام ہیں وہ عربی زبان کے ہیں، جبکہ انگریزی زبان ہے، وہ بگاڑ کے ان کو انگریزی میں کنورٹ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال کہ دنیا کے ہر خطے میں کوئی نہ کوئی طریقہ علاج چلتا رہا ہے۔ چائنا کے اندر کئی طریقے پیدا ہوئے تھے، تو پوری دنیا میں کوئی طریقے پیدا ہوتے رہے، کوئی ختم ہوتے رہے۔ تو سب سے جو معروف ترین جو طریقہ دنیا میں کارگر ثابت ہوا تھا زمانہ قدیم میں، طب یونانی، آیورویدک، اور اس کے بعد پھر ایلوپیتھی سامنے آیا، تو اس نے تو پھر سب کو مات دے دیا نا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہومیوپیتھی بھی ہے، تو ان کا ایک اپنا طریقہ علاج۔ بہرحال یہ ہے کہ کسی سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چونکہ فنون ہے، فن ہے، ہر فن کے اندر صداقت موجود ہے۔ ہر فن کے بانیوں نے، ان کے پیروکاروں نے، ان کے مبلغین نے، ان کے مروجین نے محنت کی ہے اپنے اپنے فن پر۔ تو اگر کسی جگہ پر خطا ہوئی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا فن ختم ہو گیا، تلپٹ ہو گیا، نہیں، اس کے اندر خطائیں بھی موجود ہیں لیکن صداقتیں بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال ہر فن جو ہے نا وہ اپنا لوہا کسی نہ کسی جگہ پر منواتا ضرور۔ یہ جو آپ نے بات کی، اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں نا، جس طرح آپ نے بتایا کہ انہوں نے یونان سے وہ علم لیا اور وہ وہاں پہ لے گئے مغرب میں، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے باقاعدہ اس کو ایلوپیتھی کے اوپر کام کیا، اور آج وہ سب سے آگے نکل چکے ہیں۔ یعنی کہ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ خود بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں، تو انہوں نے ترقی کی ہے۔ تو جو طب یونانی والے ہیں،
اطباء حضرات ہیں، حالانکہ کوئی شک نہیں کام وہ بھی کر رہے ہیں اور بڑے بڑے ایسے مایہ ناز حکیم موجود تھے اور ابھی بھی ہیں، لیکن جو مار کھائی جا رہی ہے، یعنی کہ بعض لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ زیادہ اس طرف ہو جاتا ہے، اس طرف کم رہتا ہے، اس کی کیا بنیادی وجہ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات میں مبالغہ زیادہ ہے۔ سرجری جراحت کے فیلڈ میں ایلوپیتھی کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور ایلوپیتھی کے کوئی بھی آپریشن کے جتنے اوزار ہیں، آلات ہیں، یہ دیکھیں یہ حکیموں کے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح، ابو القاسم کے بنائے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے بڑے بڑے اطباء نامی گرامی گزرے ہیں، انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ سارا کام دیا ہے، گائیڈ لائن انہی کی ہے، یہ حکیموں کا ہی بنیادی کام ہے، انہوں نے ہی یہ اعمال جراحی یہ سارا طریقہ کار بتایا، لیکن اس کے اندر ترقی ان لوگوں نے پھر آگے مزید اس کو بڑھا دیا، تو انہوں نے ورک کیا نا۔ نہیں لیکن وہ آگے نکل گئے، نکلنے سے مراد یہ کہ حکیموں والے جتنے اوزار تھے یا جتنی ادویات تھیں، جڑی بوٹیاں تھیں، وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو ان کی جو ترقی ہے اس کو کیا یہ اطباء حضرات کے لیے یہ الاؤ کیوں نہیں کیا جاتا کہ وہ بھی وہ سارا کچھ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور ان کی جو ادویات ہیں اپنے سٹوروں پہ اور اپنی جو مطب ہیں وہاں پہ رکھ سکیں؟ اب بھی بہت ساری چیزیں انگریزی میں بھی ادویات میں ایسی ہیں جو جڑی بوٹیاں سے وہ حاصل کی جا رہی ہیں، 60 سے حاصل کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کا جو حکیم ہے نا، یہ طب یونانی کے ہی اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ طب یونانی جڑی بوٹیوں کو اصل حالت میں وہ استعمال کروایا جا رہا ہے، شربتوں کی صورت میں، معجونات کی صورت میں، مربوں کی صورت میں، خمیروں کی صورت میں، عطری فلات ہیں، ان چیزوں سے انکار نہیں ہے، ان کے اپنے فوائد ہیں، اور اتنے اچھے اچھے فوائد ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے علاج ہو رہا ہے، لیکن علاج کرنے والا کوئی ہو، ٹھیک ہے۔ اصل میں خطا یہ ہوتی ہے کہ ایک اناڑی معالج اگر بیٹھ جاتا ہے نا، اس کو پتہ نہیں ہے، تو اس سے کہیں خطا ہوگی تو اس کی وجہ سے اس فن پر جو ہے نا بدنامی کا ایک دبا لگ جاتا ہے، جبکہ فن اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کسی عطائی کی وجہ بنتی ہے نا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہر فیلڈ کے اندر، ہر فن کے اندر اس کے معالجین سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، اور ایسے غلطیاں کر کر کے ہی سیکھا جاتا ہے، تو یہ بدنامی جو ہے نا زیادہ حکیموں کی طرف مال دی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا پراپیگنڈا ہے۔ اور اب دیکھیں موجودہ دور میں بھی عوام بڑی تیزی کے ساتھ طب کی طرف آ رہے ہیں، ایسی ہے ہربلسٹ، ٹھیک ہے، تنگ آ کر نا، اب انگریزی میں تو کسی چیز کا علاج نہیں ہے، مثلا بلڈ پریشر ہے نا، بلڈ پریشر کی جس کو میڈیسن لگی اس نے ساری زندگی بلڈ پریشر کی میڈیسن کھانی، اور اسی طرح کولیسٹرول کی وہ کھاتا رہے ساری زندگی کے لیے، ایسی شوگر کا کیا علاج ہے؟ ایلوپیتھی میں کوئی علاج ہے؟ اور حکماء کی طرف دیکھیں، وہ ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پورے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں ایسے ہو جاتا ہے، اور عموماً ہم نے کئی مریضوں کا مکمل علاج بھی کیا ہے، کوئی علاج کروانے والا ہو بھی، بسا اوقات علاج کے اندر بڑی پریشانی آتی ہے، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، مریض بعض اوقات گھبرا جاتے ہیں، تو کئی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ایلوپیتھی کے اندر جو ہے نا ایمرجنسی علاج، ایمرجنسی سکون موجود ہے، لیکن اس سے خطائیں ادھر بھی برقرار ہیں۔ جتنے حادثے، جتنی اموات ہسپتالوں میں یا انگریزی دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ سے ہوتی ہیں نا، حکیموں کے ہاتھوں سے اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہر فن کے اندر صداقت موجود ہے، لیکن لوگ معالجین محنت کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ میں تو نہیں کہتا کہ کسی فن کو برا کہنا چاہیے، ہر فن اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس سے فائدے حاصل کرنے چاہیے۔ اچھا حکیم صاحب، چونکہ ہمارا موضوع علاج بالغذا ہے تو اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ عموماً جو گھروں کے اندر دیسی ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں، بزرگ حضرات میں بتا دیتے ہیں، یا اسی طرح چلتے پلتے دکانداروں اور عموماً لوگ جو ہیں وہ کہا یہ جاتا ہے کہ حکیم، ڈاکٹر اور مفتی آپ کو ہر جگہ مل جاتے ہیں، تو وہ جو ٹوٹکے ہیں وہ واقعتاً مؤثر ہوتے ہیں یا ان کے بعض دفعہ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہو جاتا ہے؟ جس طرح مثال کے طور پہ اگر کسی کو پیٹ خراب ہونے کا مسئلہ ہے یا کوئی اور بخار کا مسئلہ بن جاتا ہے، یا جس طرح شوگر کے آپ نے بات کی، تو وہ کہتے ہیں جی آپ جو نیم کے پتے ہیں، کریلے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی وہ ایسی چیزیں بتاتے ہیں کہ سننے میں تو عقلی طور پہ بڑا لگتا ہے کہ جی مؤثر علاج ہوگا، کڑوی چیز ہے وغیرہ وغیرہ، صافی پی لو، یہ کر لو وہ کر لو، لیکن بعد میں جب حکیم کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں آپ کو کس نیم حکیم نے یا کس ڈاکٹر نے یہ بتا دیا اور آپ نے علاج کروایا، اپنا بیڑا غرق کر لیا۔
تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو دیسی ٹوٹکے عموماً ہم ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، یہ بتانا درست ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو عوام کے اندر بہت سارے ٹوٹکے پھیلے ہوئے ہیں نا، گھروں کے اندر بزرگ مائیں بہنیں یہ استعمال کرتے کرواتے رہتے. اصل میں اگر تو کسی کوئی ٹوٹکا بتانے والا کوئی واقعتاً مستند معالج ہے نا، تو وہ تقریباً ٹو دی پوائنٹ فٹ بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، بشرطے کہ وہ اسی کام کے لیے بتایا گیا ہو جس مقصد کے لیے اس مستند معالج نے اس کو وضع کیا تھا، تجویز کیا تھا، ٹھیک ہے. تو خطا عموماً وہاں پر ہوتی ہے کہ یا تو وہ ٹوٹکا کسی معالج کا نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں دکھاتے ہیں، لو جی یہ نسخہ دیکھیں جی یہ نسخہ کیسا ہے، کیا ہم استعمال کر لیں نا. اکثر و بیشتر ایسے نسخے جو ہے نا وہ اناڑی لوگوں کے، عطائیوں کے ہوتے ہیں، یا اٹے سٹے سے اندازے سے ویسے تیار کر لیے جاتے ہیں. وہ یہ ٹھنڈی چیز ڈالو پھر یہ گرم چیز ڈالو، ایسے کر لو، مکس کیے جاتے ہیں. تو میں تو کہتا رہتا ہوں کہ اس طرح کے جو ٹوٹکے ہیں نا یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے چاہیے، ان کا نقصان ہی ہوتا ہے. بے شمار ایسے ٹوٹکے جو عوام کے اندر جو پائے جاتے ہیں نا وہ بالکل غلط ہوتے ہیں اور ان کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. دوسرا بیڑا غرق کیا عطائیوں نے، وہ کیا، ان کو خود نہیں پتہ ہوتا، وہ آگے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اور جس نے وہ نسخہ استعمال کرنا ہوتا ہے وہ بیچارے کو خود نہیں پتہ ہوتا. دیکھیں یہ ایسے ہی سمجھے کہ اگر آپ کسی موچی کے پاس چلے جائیں، اس سے کہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس کو ذرا چیر پھاڑ کر کے تو اس کا آپریشن کر دو، تو وہ موچی بیچارہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے. اناڑی بندے سے آپ اب پیٹ کا آپریشن نہیں کروا سکتے. آپریشن کے لیے آپ مستند ڈاکٹر کے پاس اگر آپ جاتے ہیں تو پھر اپنے علاج کے لیے بھی ہمیشہ مستند معالج کا انتخاب کرنا چاہیے. یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ مفتیوں کا بھی یہی حال ہے کہ آج کل ہر بندہ مفتی ہے، لیکن مفتی بننے کے لیے اس کی کتنی محنت کرنا، سال ہا سال کی محنت ہوتی ہے، اور ایک بندہ بیٹھا وہ فتویٰ دے رہا ہے، لو جی ایسے ہے، اس بیچارے کو کیا پتہ. تو اس نے سنا ایک مسئلہ بیان کر دیا، اس نے ساتھ ہی ٹھوک کے فتویٰ لگا دیا، ٹھیک ہے. ایسے ہمارے علماء میں دیکھ لیں، علماء میں مستند علماء آپ کو انگلیوں کے پوروں پر ہی گنے جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اناڑی علماء جو سنا کے ادھر ادھر سے باتیں سنا کے اور بلا شبہ لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں، طرز العب سے بولتے ہیں، ترنم سے بولتے ہیں، لیکن دنیا ان کو سنتی ہے. تو طب کے اندر بھی ایسے اچھے علماء، طب کے علماء، پڑھے لکھے معالجین وہ بہت کم ہیں جنہوں نے اپنے فن پر محنت کی ہے، بہت کم ہیں. اناڑی اطباء بے شمار ہیں. تو اگر کسی اناڑی اطباء کا بتایا ہوا ٹوٹکا ہے تو اس سے خطا ہوگی. ایک تو خطا وہاں پر ہوتی ہے. دوسری خطا ہوتی ہے کہ بعض اوقات نسخہ کسی اور مسئلے کے لیے بتایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن استعمال کرنے والے کو اس کی پوری سمجھ نہیں آتی، اس نے کسی اور مسئلے کے لیے استعمال کر لیا. مثلا میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہم بچپن میں نا ہمارے ایک سکول ٹیچر تھے، تو وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ بیٹا جس کو اگر نزلہ ہو نا تو لسی کے اندر شکر ڈال کے پیے تو اس سے نزلہ ختم ہوگا. تو نزلہ ہمیں کئی دفعہ نزلہ لگتا تھا تو ہم کہتے تھے سر جی نے کہا ہے کہ لسی کے اندر شکر ڈال کر پئیں، تو کبھی ہمیں فائدہ ہو جاتا، کبھی نقصان ہو جاتا، وہ پہلے زیادہ. اب دیکھیں خطا کہاں ہے. نزلے کی 3 قسمیں بنیادی طور پر. وہ والا نزلہ کہ جس میں گاڑھا پیلا یا سبز ریشہ بنتا ہے نا، کہ ناک کا بانسا بھر جاتا ہے اور ناک صاف کریں اور تھوڑی دیر کے بعد 5-10 منٹ کے بعد آہستہ آہستہ پھر بھر جاتا ہے. اس طرح کا جو گاڑھا ریشے والا جو نزلہ ہے نا یہ حرارت والا نزلہ ہوتا ہے. اس نزلے میں اگر لسی کے اندر شکر ڈال کر پی جائے نا تو میرا خیال وہ 1 گلاس پینے سے ہی فائدہ ہو جاتا ہے. یہ اس نزلے کا علاج ہے. جبکہ دوسرا جو نزلہ جو عام طور پر زیادہ جو پانی کی طرح فلو جسے کہتے ہیں، اس نزلے میں اگر یہ نسخہ استعمال کر لیا جائے وہ یہ نزلہ اور بڑھا دے گا. اب یہ نسخہ کسی معالج کا ہے، کسی معالج نے یہ نسخہ استعمال کیا ہے،
اور بتایا، لیکن اس نے آگے کسی کو بتا دیا، کسی نے عمل کی، جس کو فائدہ ہوا تو اس نے آگے یہ بات مشہور کر دیا کہ یہ نزلے کے لیے لیکن آگے اناڑی بندہ یا جو ہے نا مریض، ان عوام کو یہ نہیں پتا کہ یہ نزلے کی کس کیٹیگری سے مطابقت رکھتا ہے، لیکن مشہور کر دیا، اس سے پھر نقصان ہو رہا ہے۔ اب مجھے قاری صاحب آپ بتائیں اس میں خطا کہاں پر ہے؟ اگر کوئی کہے نزلہ فلو کی صورت میں یہ لسی والی شکر ڈال کر لسی اگر ایک گلاس پی لیتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا اور اس کا نزلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ وہاں پر حکیموں کو گالیاں نکالنا شروع کر دے، کوئی تک بنتا ہے؟ حکیم کا کیا اس میں نقصان؟ یا کوئی کہے کہ حکمت فیل ہو گئی ہے، جی وہ حکمت کا کیا نقصان؟ اس میں نقصان تو اس پوائنٹ پر ہے، مریض کی اپنی خطا ہے نا، مریض کی اپنی خطا ہے، اس نے اس نسخے کو غلط پوائنٹ پر استعمال کیا ہے، سنس میں۔ تو ٹوٹکوں، اگر تو کوئی ٹوٹکا بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ قانونی ہے، طب و حکمت کے اصول و قواعد کے مطابق بالکل اصولی ٹوٹکا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے پوائنٹ پر اس نے کام کرنا ہے۔ لیکن آگے ایک تو بات یہ ہے کہ نسخہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن اس کا استعمال غلط ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نسخہ بنا ہی غلط ہے اور اس کا استعمال بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو نسخہ بنا ہی غلط ہے وہ کسی مستند معالج کا نہیں ہے۔ میں عموماً کئی دفعہ لوگ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں نا کہ یہ نسخہ بتائیں کہ یہ نسخہ استعمال کرنا چاہیے یا کہ نہیں، میں ساتھ دیکھ کر کہہ دیتا ہوں ہاں جی یہ کسی مستند معالج کا بنایا ہوا فارمولہ ہے، آپ استعمال کریں لیکن اس مقصد کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ کئی ہمارے پاس لوگ ایسے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نسخہ دیکھیں جی، میں کہتا ہوں کسی اناڑی کا ہے، کسی اناڑی بندے کا ہے، اس کو میں خود پھاڑ کے نہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے نقصان پہنچے گا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے یہاں پر طب کا یا حکیم کا کوئی قصور نہیں ہے، علم کی کمی کی وجہ سے یہ نقصان اگر ہوتا ہے تو یہ الگ بات۔ حکیم صاحب یہ بڑی زبردست بات آپ نے بتائی ہے، خاص طور پہ ایک تو جو نسخہ جس بندے کے لیے حکیم نے تجویز کیا ہے، اس کو بتایا ہے، اس کو ہی وہ استعمال کرنا چاہیے، یعنی کہ یہ نہیں کہ اب اگر اس کو اس سے شفا مل گئی ہے تو اب وہ کسی اور کو بھی بتا دے، حالانکہ اس کا مرض کوئی اور ہو اور اس کو وہ اپنا نسخہ بتا رہا اور پھر وہ بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، یعنی کہ اس کو پہلے حکیم سے اپنا مزاج علاج چیک کروا کے، بیماری چیک کروا کے اس کے بعد نسخہ طلب کرنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم معلومات آپ نے ہمیں فراہم کی۔ اس سے متعلقہ ایک سوال یہ ہے کہ جو ٹوٹکے ہیں عموماً بتائے جاتے ہیں اس طرح کے، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ عموماً کامیاب بھی ہوتے ہیں جو جس مرض کے لیے بتائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھریلو ٹوٹکے، تو اس کے اندر یہ جو ٹوٹکے ہیں کیا ان کا تعلق صرف اسی طب یونانی کے ساتھ ہی ہے یا جو دوسرا میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے ان کے اندر بھی ٹوٹکے اس طرح کے چلتے ہیں؟ ٹوٹکوں کا زیادہ تر تعلق جو ہے نا وہ طب و حکمت کے اندر ہی کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ طب کے اندر غذا کی ایک پوری قواعد و ضوابط موجود ہے۔ دیکھیں ہر کچن کے اندر مسالے جات پڑے ہوتے ہیں، ہر کچن کے اندر الائچی موجود ہے، لونگ، دار چینی، کالی مرچ، ادرک، ہلدی، نمک، یہ چیزیں موجود ہیں۔ طب کی، میں کہتا ہوں کہ طب کی آدھی فارمیسی تو ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو پرانے پیشنٹ ہیں نا وہ اس قدر وہ آدھے حکیم بن چکے ہیں۔ مائیں اپنے کچن کے اندر کھڑی ہو کر ہمیں فون کر رہی ہوتی ہیں، حکیم صاحب بتائیں کہ میرے کچن کے اندر یہ بڑی الائچی ہے، چھوٹی الائچی ہے، سونف ہے، اجوین پڑی ہے، کلونجی پڑی ہے اور زیرہ پڑا ہے، یہ چیزیں، ہلدی پڑی ہے، ملٹھی پڑی ہے، دار چینی پڑی ہے، جیفل پڑی ہے، یہ چیزیں میرے کچن کے اندر موجود ہیں اور میرے گھر میں یہ مرض پیدا ہو رہا ہے، ایمرجنسی فرسٹ ایڈ کے طور پر، ابتدائی طبی امداد کے طور پر مجھے ان میں سے کوئی نہ کوئی نسخہ تجویز کر کے بتا دیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میں کہتا ہوں یہاں پر محنت کرنی چاہیے کہ میں پھر انہی چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز سیٹ کر کے دیتا ہوں، نسخہ بتا دیتا ہوں، ان چیزوں کا کعبہ بنا لیں اور علاج بالتدبیر، مریض کو اس طرح کا ماحول دیں اور اس طرح کی اس کو آب و ہوا دیں، یہ غذا دیں، یہ نا غذا دیں، یہ ساری میں تجویز کر دیتا ہوں۔ تو گھر میں بیٹھا بیٹھا مریض وہ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہی چیز ہے، یہ لوگوں کے اعتماد کو بڑھاتی ہیں اور یہی چیزیں جو ہے نا جن لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے نا ان کو یہ چیزیں کہیں اور سے نہیں ملیں گی۔ طب یونانی کا یہ بہت بڑا کمال ہے الحمدللہ، جبکہ یہ چیز
کسی اور پیتھی میں، ہومیوپیتھی میں نہیں ہے۔ دیکھیں ہومیوپیتھی میں اگر کوئی مریض ہے تو اس نے میڈیسن لینی ہے جا کر تو اس کو فائدہ ہونا ہے، ایسے ہی انگریزی میں ہے، اس نے میڈیکل سٹور سے کوئی نہ کوئی میڈیسن لانی ہے تو اس کو فائدہ ہونا ہے۔ ادھر میڈیکل ڈپارٹمنٹ باقاعدہ جا کے پہلے وہ رپورٹ لینی پڑتی ہے، ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے، ٹیسٹ لینے کے بعد رپورٹ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد وہ اس کو ہاں جی حاضر کے، تو پھر جا کے علاج کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ تو فرسٹ ایڈ کے طور پر ابتدائی طبی امداد میں، طب میں تو یہ معمولی عام جو استعمال کی جو جڑی بوٹیاں ہیں نا وہ استعمال ہوتی رہتی ہیں۔ میں اپنے مریضوں کو، اپنے جو میرے پیشنٹ ہیں نا عموماً جو میرے جاننے والے ہیں، ان کو 3-4 کعوے بتا رکھے ہیں کہ یہ ہر کچن کے اندر ہونا چاہیے: سونف، سبزی الائچی، لونگ، دارچینی، ادرک، سونف، اجوین، پودینہ خشک اور کلونجی، میتھرے، یہ چیزیں ہر کچن میں ہونا چاہیے۔ اور میرے متعلق جو لوگ ہیں نا ان کے کچنوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ان کو ازبر ہو جاتی ہیں کہ اس مرض میں اگر یہ چیزیں استعمال کی جائیں نا تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال طب قدیم، طب یونانی میں، یعنی طب یونانی میں علاج بالغذا موجود ہے، جبکہ دوسرے کسی طب میں علاج بالغذا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ طب یونانی کے اندر یہ حکماء اس پر ورک کر رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، طب یونانی نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اس حوالے سے اگر کوئی مزید سوالات ہوئے تو آپ سے ضرور پوچھیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام علاج بالغذا کے حوالے سے۔ اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں تو وہ آپ ہم سے ضرور کریے۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔